ہیں کہ یہ اتنے ثقہ راوی ہیں کہ امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں، اور امام یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا، جن کو امام ابن معین ثقہ کہے، اور امام مسلم اپنی صحیح میں جن سے روایت لیں، اس راوی پر جرا کر کے اس کو ضعیف کہنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان پر مفصل بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں امام اسقلانی نے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام بخاری، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ سعید بن زید ابو الحسن البصری ہوا صدوق و حافظ، جب حدیث کے الفاظ تعدیل میں صدوق حافظ آ جائے تو دنیا کا کوئی محدث اس راوی کی روایت کو رد نہیں کرتا۔ پھر امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ سعید بن زید وہ راوی ہوا ثقۃ، امام بخاری نے التاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 472 میں کہا، امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 7 صفحہ 278 میں کہا کہ یہ راوی سعید بن زید ابو الحسن بصری ہوا ثقۃ، امام اجلی نے کہا وہ ثقہ ہیں، امام ابو زرع نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام ابو جعفر دارمی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام حبان بن بلال نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، امام ابن عدی نے الکامل میں کہا کہ وہ ثقہ ہیں، ارے امام احمد بن حنبل نے کہا وہ ثقہ ہیں، لیس بہ باس، جس پر امام احمد بن حنبل جس کے روایت کی ثقات پر اعتراض نہ کرے، کسے حق ہے اگر اسے علم الحدیث کی ہوا بھی لگی ہو تو وہ اس کے اوپر جرا کرنے کا حق نہیں رکھتا، ضعف کا الزام نہیں دے سکتا۔ اور امام ابن معین نے کہا لیس بہ باس ہو ثقۃ، اس کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، امام احمد کا قول ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ان تمام کتب میں اٹھا کے دیکھیے اس کو روایت کیا، اور لسان المیزان کی جلد 1 صفحہ 13 پر بیان کیا۔ 2 راوی ہو گئے، پوری سند اس پر مدار ہے۔ وصال کے بعد مزار سے بھی توسل کرنا، آقا تو ایک طرف رہے، اس میں حضور کو پکارا بھی نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ جو پہلے حدیثیں دی اس میں آ کے لوگوں نے آقا کو پکارا تھا، یا رسول اللہ میں گناہگار آیا ہوں، طلب بخشش کے لیے آیا ہوں، شفاعت اور توسل کے لیے آیا ہوں، اس میں آقا کو پکارا تھا۔ حدیث ابی الجوزاء جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حکم ہے، اس میں کسی نے آ کے آقا کو بھی نہیں پکارا، روضہ پہ کھڑے ہو گئے اور قبر رسول سے توسل کیا، تو پتہ چلا کہ روضہ رسول سے اور گنبد خضرا سے بھی وہ فیض ملتا ہے جو تاجدار کائنات خود عطا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، جو فیض تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے اسی فیض کا عکس قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو فیض قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے اسی کا عکس گنبد خضرا سے ملتا ہے، جو فیض گنبد خضرا سے ملتا ہے اسی کی شعاعیں مدینہ کے گلی کوچوں سے وہ فیض عطا ہوتا ہے۔ دراصل منبع ایک ہے فیض کا، توسل کا، شفاعت کا، عطا کا، سخا کا، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ کے فیض کی کرنیں 400 عالم پھیل رہی ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے توسل کے لیے نہ قرب درکار ہے نہ بود۔ جو امتی جہاں ہو مصطفیٰ کو پکارے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی جھولی وہی خیرات کے ساتھ بھرتے ہیں۔ اب آئیے آگے چلیے، اب اس حدیث کی میں جرا کر اس حدیث پر میں جر و تعدیل کی بات کر رہا ہوں۔ اب تیسرے راوی اس کے عمرو بن مالک نکری ہے، عمرو بن مالک نکری، امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کو ثقہ کہا، اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کو شامل کیا اور ان کی ثقات پر کہا کوئی شک نہیں، اور امام اسقلانی نے تقریب التہذیب میں کہا عمرو بن مالک نکری صدوق ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اور امام یہ حسن بن موسیٰ، ان تمام، عبداللہ بن علی بن مدینی سمیت امام اسقلانی، جس کسی نے ان کے بارے میں ضعف کا ظن کیا، کمزوری کا ظن کیا، اس کو حافظ ابن حجر نے یہ کہہ کر کہ یہ گمان ہے لا تقوم بہ حجہ، اس کے ظن کو رد کر دیا۔
حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور پھر امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کی ثقافت کو بیان کیا، پھر امام ابن عدی نے الکامل میں عمرو بن مالک النکری کی ثقافت کو ملا دیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ علمی خیانت ہے یا علمی کمی ہے، جہالت ہے، کوئی سبب ہے؟ جب اس پر جرا کی عمرو بن مالک نکری، تو اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہیں۔ وہ ضعیف کیوں کہا؟ کہ عمرو بن مالک نام کے بھی دو راوی ہیں، عمرو بن مالک نام کے دو راوی ہیں، اور یہ فرق امام ابن عدی نے الکامل میں جا کے سمجھایا، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں سمجھایا، اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں، اور امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں جا کے بات سمجھائی۔ ایک عمرو بن مالک راسبی ہیں اور ایک عمرو بن مالک نکری ہیں۔ راسبی کے اوپر ضعف کا، ضعیف ہونے کا الزام آیا ہے، اور یہ عمرو بن مالک راسبی نہیں جن کو ضعیف کہا گیا، یہ عمرو بن مالک نکری ہیں جن کی ثقافت پر ہر امام نے قول کیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ناصر الدین البانی، پچھلے زمانے کے سعودی عرب کے سلفی عالم، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ عمرو بن مالک نکری ثقہ ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر لکھا۔ یہ دوسرے راوی ہو گئے۔ اب آخری راوی اوپر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرنے والے ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ ہیں۔ اب ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ، ان کے لیے حدیث کا انکار کرنے کی خاطر بعض لوگوں نے اب یہ کہہ دیا، الزام غلط لگا دیا کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ہی نہیں کیا، ام المومنین سے ان کا ملاقات اور سماع ثابت نہیں، یہ بھی غلط تہمت ہے، اور علم الحدیث سے جہالت کی وجہ سے۔ اب اس پر سنیے، امام مسلم نے روایت کیا، امام مسلم حضرت ابو الجوزاء کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر امام مسلم نے ابو الجوزاء کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے صحیح مسلم میں لے لی ہے تو دنیا کے کسی اور شخص کو ان پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کی سماع ثابت نہیں۔ امام مسلم نے قبول کیا، امام مسلم سے بڑا محدث کسی راہ کے پیٹ سے جب آئے گا تو اس کی بات سنیں گے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں، آگے سنیے، اب یہ امام مسلم کی بات تھی، اب ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ اگلے راوی، اس پر امام بخاری کا فیصلہ سن لیجئے۔ التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 7 سے لے کر 16 تک امام بخاری نے ان کا ترجمہ، ان کے احوال بیان کیے، اور امام بخاری کہتے ہیں یہ کہنا حدیث توسل اور قبر رسول سے وسیلہ کرنے کا محض انکار کرنے کی خاطر یہ کہنا کہ حضرت ابو الجوزاء نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سماع نہیں کیا، کتنی جہالت کی بات ہے۔ امام بخاری کا فیصلہ سنیے۔ امام بخاری التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 7 سے 16 تک لکھتے ہیں، وقال لنا مسدد عن جعفر ابن سلیمان عن عمرو بن مالک النکری عن ابی الجوزاء قال اقمت مع ابن عباس وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما 12 سنہ۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الجوزاء نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں 12 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں۔ امام بخاری تاریخ الکبیر میں لکھیں کہ وہ 12 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سماع کرتے رہے، اور فرماتے ہیں وما من القرآن آیت الا سألتهم عنها، اور خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت بھی وضاحت طلب ایسی نہ تھی جس کا معنی اور شان نزول کی نسبت میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نہ ہو۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ الکبیر امام بخاری کی۔ پھر امام ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 7 صفحہ 224 پہ لکھتے ہیں کہ امام ابو الجوزاء کہتے ہیں کہ میں 12 سال تک حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے ساتھ مجاور 12 سال رہا، وہی زمانہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، اور کوئی آیت ایسی نہ تھی جس کی نسبت میں نے ان سے وضاحت اور تفصیل نہ پوچھی ہو۔ اس کو امام ابو نعیم اصبہانی نے بھی روایت کیا، اور ابو الجوزاء کی ام المومنین سے ملاقات بھی ثابت اور معاشرت بھی ثابت، لہذا تدلیس کا الزام لگانا
सरासर जहालत और इमाम मुस्लिम के मजहब के खिलाफ। और इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया में बयान करते हैं कि अबुल जौजा की रिवायतें अन आयशा के अल्फाज के साथ काफी सही रिवायात को बयान किया है इमाम अबू नुऐम ने। ये एतराज भी रद्द हो गया। फिर उसके बाद इस तवस्सुल का इनकार करने के लिए यह भी कहा जाता है कि ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का हुक्म है, को हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद तो नहीं है। भले हुजूर के विसाल के बाद की बात होगी तो किसका हुक्म लिया जाएगा? जब बात हुजूर के विसाल की बात है, अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की बात हुज्जत नहीं तो उम्मत में किसकी बात हुज्जत है? और सिर्फ उनका हुक्म नहीं, किसी और सहाबी ने इनकार नहीं किया। तमाम सहाबा इजमा उन्होंने इस हुक्म को कबूल किया और इस पर जाकर अमल दरामद किया। और फिर उसके बाद अल्लामा इब्न तैमिया ने एक अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो सुराख किया था आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के ऊपर छत में, वो अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि रोजा अक़दस की छत में सुराख का कोई वजूद नहीं था। अब अल्लामा इब्न तैमिया उस हुजरा मुबारक में रहने वाले तो नहीं है, उनका एक जुमला सनद बना दिया जाए वो सुराख का मौजूद नहीं था, इसमें अल्लामा इब्न तैमिया की बात में कितना वजन ले लिया जाए? उन्होंने इंजीनियर्स को साथ लेके टटोला है जाकर, एक गुमान दिया है, उसको इल्म नहीं है सुराख का, उनको औरों को इल्म है। इब्न तैमिया की इस बात को बुनियाद बना दिया जिसकी कोई हैसियत फन्ने हदीस में नहीं, कि उनका कहना कि सुराख नहीं था, इसकी क्या, इस जुमले की क्या हैसियत है उसूल हदीस में? सुनिए, जबकि इनके मुकाबिल इमाम दारमी जैसे इमाम हदीस जो इमाम बुखारी के भी शेख हैं, वो रिवायत कर रहे हैं कि सुराख था। जो हज़रत आयशा सिद्दीका के हुक्म के मुताबिक सुराख कर दिया गया, तो इमाम दारमी की माने या अल्लामा इब्न तैमियत की माने, कौन ज्यादा आलिम था करीब के जमाने का? फिर इमाम समहूदी बयान करते हैं अल्लामा इब्न तैमिया के कौल को रद्द करते हुए वफा उल वफा में, वो इमाम समहूदी कहते हैं वफा उल वफा जिल्द 2 सफा 560, कहते हैं जान लीजिए कि मदीना के लोगों की आज तक ये सुन्नत है, जो सुराख हजरत आयशा सिद्दीका ने करवाया था रोज़े रसूल की छत पर तवस्सुल के लिए, वो आज तक कायम है। जब कैद होता है तो मासूम सैयद ज़ादे बच्चे को उठाकर वो सुराख आज भी खोलते हैं तो बारिश होती है। अब ये इमाम समूदी ने बयान किया कि किबला रुख वो खिड़की है, सुराख आज भी खोलते हैं। और आप अगर मदीना पाक जाएं तो जाके देखिए। अब बताता हूं, गुंबद खजरा के मवाजे शरीफ की जानिब जिधर आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक है, मुवाजहा शरीफ, मुवाजहा शरीफ चेहरा मुबारक, बाहर की तरफ चले जाइए, रात के वक्त या दिन के वक्त रोशनी में देखिए गुंबद खजरा को। ऊपर गुंबद खजरा के ऊपर जो कली है ऊपर, उसके नीचे आपको इतनी मोटी उभरी हुई जगह नजर आएगी आज भी। अब जो शख्स उम्रे पर जाए देखे, उभरी जगह नजर आएगी और उस उभरी हुई जगह के साथ छोटा सा रस्सा या जंजीर सब्ज रंग का गुंबद खजरा का रंग कर दिया गया, वो भी उसके साथ चिपका हुआ है, आज तक चिपका हुआ है। अरे इस मौजूदा सदी तक अहले मदीना का यह आलम था, इस सदी तक कि जब कहत हो जाता, बारिश न होती, तो अहले मदीना हुजूर की आल में से किसी सैयदजादे छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चे को ऊपर चढ़ाते और वो जो हुजूर की कब्र अनवर के ऊपर छत में सुराख था, ऊपर जू जू कमरे तामीर होते गए, गुंबद बनते गए, सुराख के ऊपर सुराख हर छत में रखा जाता रहा और जंजीरी खींची जाती रही, हत्ता के आखिरी गुंबद खजरा के बाहर उस सुराख से जंजीरी या रस्सा बाहर खींच दिया गया। उस रस्से की डोर सारी नीचे हुजरे आयशा की छत तक जाती थी
اور اہل مدینہ میں جب قید ہوتا تو ابھی 100 سال پہلے تک وہ سید زادے کو کھڑا کرتے، وہ رسے کو کھینچتا، سارے روشن دان کھل جاتے، جب آخری سوراخ بھی کھلتا تو مدینے کا قید دور ہوتا، بارش آتی تھی۔ اس عمل کو آج ترک کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور روایت البدایہ والنہایہ میں جلد 5 صفحہ 167، اور علامہ ابن تیمیہ، خود علامہ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں بیان کرتے ہیں صفحہ 373، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 167، اور امام ابن ابی خیثمہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن عسقلانی الاصابہ میں بیان کرتے ہیں، اور امام عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت، اور سب کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے یہ روایت۔ اور وہ کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور واقعہ آیا، وہ مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں لوگوں کو قحط کی صورتحال درپیش ہو گئی، قحط کی، اور بہت بڑا قحط ہوا۔ اس قحط کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی قبر انور پر، حضرت بلال بن حارث مزنی ان کا نام، آقا کے مزار اقدس پہ گئے اور قبر انور پر آ کے آقا سے استغاثہ کیا۔ اس حدیث کو جو میں کوٹ کر رہا ہوں میں سب حوالے دے چکا ہوں، ان تمام ائمہ اور علماء نے بیان کیا، اور سیف بن عمر تمیمی نے الفتوح الکبیر میں بلال بن حارث مزنی سے، اور امام قسطلانی نے المواہب نے، اور امام ابن ابی شیبہ کی اصل یہ حدیث ہے صحیح اسناد کے ساتھ، اور ابن ابی شیبہ امام مسلم کے شیخ ہیں، امام مسلم کے شیخ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑا قحط پڑ گیا، تو یہ صحابی بلال بن حارث مزنی آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط میں مر گئی، آپ بارش لے دیجئے، قبر انور پر آ کر کہا۔ اور پھر وہ سو گئے، آقا علیہ السلام ان کی خواب میں آئے اور خواب میں آ کے کہا کہ جا عمر کو جا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، عمر کو جا کے خوشخبری سنا کہ تمہیں بارش عطا کر دی گئی، قحط دور کر دیا گیا، اور فرمایا ساتھ عمر کو یہ بھی بتانا، عمر کو ساتھ یہ بتانا کہ وہ احتیاط سے کام لے۔ یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں ابن ابی شیبہ کی مصنف حدیث نمبر 32,002 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یاد کر لیں۔ اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا دلائل النبوت جلد 7 صفحہ 47، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، اور الغرض میں باقی سب حوالے آپ کو دے چکا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور قال اسنادہ صحیح۔ آقا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت مالک الدار روایت کرتے ہیں، مالک الدار اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقه لامتك فانه قد هلكوا فاتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فاقرئه السلام واخبره انكم مسقيون وقل له عليك الكيس فتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال یا رب لا آلو الا ما عجزت عنه۔ رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی فی الدلائل، وقال ابن کثیر اسنادہ صحیح، وقال العسقلانی روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح۔ آقا علیہ السلام خواب میں آئے، مالک الدار روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں قید سالی پر، تو آقا علیہ السلام نے خواب میں پھر ان کو کہا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، اور یہ بات کہہ دینا کہ دشمن اے عمر تمہاری تلاش میں ہے، دشمن تمہاری جان کے در پہ ہے، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، تدبیر سے کام لو، تدبیر سے کام لو۔ حضرت مالک الدار نے آ کر سیدنا فاروق اعظم کو یہ خواب سنایا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کیا باری تعالیٰ میں اپنی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، مگر اگر کسی کام میں عاجز ہو جاؤں، میرا بس نہ چلے تو اس کا استثناء ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اور بہقی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب ایک اور سند ہے بہت بڑی، یہ حدیث جس کو میں نے کوٹ کیا، اور میں نے کہا کہ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے تو روایت کیا ہی ہے، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور ابن عبد البر نے کیا ہے، امام سبکی نے اس سے استدلال کیا، امام ہندی نے کنز الامال میں اس کو روایت کیا، امام خلیلی نے کتاب الارشاد میں اس کو روایت کیا، کل محدثین اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث سے سند لی، اس کی اسناد کو صحیح کہا۔ اب آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر آ کے صحابہ کا معمول تھا کہ حضور کے مزار پہ آ کے آقا کو پکارتے، اور پکارنے کے بعد حضور سے توسل کرتے، استغاثہ کرتے، اور آقا عطا کر دیتے۔ اس حدیث کے بھی پہلے راوی اعمش ہیں، وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیتا جاؤں۔ امام اعمش اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ امام اعمش اور کل ائمہ نے اپنی کتب صحیح میں ان سے روایت لی، اور ان پر اعتراض کیا گیا مدلس ہونے کا کہ امام اعمش نے تدلیس کی، جن سے سنا اس کو بیان نہیں کیا، یہ غلط الزام ہے۔ امام اعمش نے یہ حدیث خود روایت کی اپنے شیخ کا نام لے کر ابو صالح ذکوان السمان سے، اور امام ذہبی کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ جب اعمش کس سے سنا اس کا نام نہ لے تو تدلیس ہوتی ہے، مدلس ہوتا ہے، اور اگر اپنے شیخ کا نام لے، خواہ ابراہیم کا نام لے کے روایت کرے، ابن ابی وائل کا نام لے کے روایت کرے، ابو صالح سمان کا نام لے کے روایت کرے، تو اس میں تدلیس نہیں، وہ سند متصل ہوتی ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 284 پر بیان کیا یہ اصول حدیث، اور واضح رہے کہ یہ حدیث مالک الدار کی امام اعمش نے تدلیساً نہیں بلکہ اپنے شیخ ابو صالح السمان کا نام لے کر متصلاً ان سے روایت کی ہے، الزام رد ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اس واقعے پر بلا وجہ اور اعتراض کیے جاتے ہیں خود مالک الدار پر، جو حدیث کی روایت کرنے والے مالک الدار ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مالک الدار یہ مجہول ہیں، ان کے حالات معلوم نہیں کہ کون تھا، اس پر کس طرح اعتبار کر لے، چونکہ حدیث کا مدار ان کے خواب پر ہے کہ حضور ان کے خواب میں آئے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، اعتراض باطل ہے، بنیاد فن حدیث نہیں ہے، بنیاد عقیدے کی خرابی ہے، کیونکہ حضور کے فیض کا کی بات ہے، توسل کی بات ہے، استغاثہ بالمصطفیٰ کی بات ہے، یہ بات گوارا نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتی، اس لیے جھوٹا الزام لگا کر داغ کا خیال پیدا کرتے ہیں۔ تو سن لے کہ مالک الدار کون ہیں، یہ بھی مجہول نہیں۔ مالک الدار یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے جن کو خواب آیا، یہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنے آزاد کردہ غلام تھے، اور مدنی تابعین کے پہلے طبقے میں سے تھے، اور ابو صالح سمان ان سے روایت کرتے تھے، اور مالک الدار نے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کیا اور حضرت عمر سے روایت کیا، یہ مجہول نہیں ہیں، معروف ہیں۔ اور امام حافظ الخلیلی وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک الدار ان کی ثقافت متفق علیہ ہے، جس پر اعتراض کی انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کا نام تھا مالک بن ایاز، مالک بن ایاز۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے حدیث سنی اور روایت کی، فاروق اعظم سے سنی اور روایت کی، حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کی، حضرت ابو عبیدہ سے روایت کی، اور ان سے ان کے دونوں بیٹے اون اور عبداللہ نے بھی روایت کی، اور ابو صالح ذکوان السمان نے بھی روایت کی۔ اب اس سارے قاعدے کی روح سے بولیے، جس نے الف بے جیم بھی پڑھا اصول حدیث کا، وہ کیسے مجہول راوی ہو گئے؟ ابو صالح ذکوان ان سے روایت کر رہے ہیں، پھر امام ابن خیثمہ ان سے روایت کرتے ہیں، فوائد داؤد بن عمر میں روایت کیا، امام بغوی نے روایت کیا،
عبد الرحمن بن سعید بن یربوع سے ان کے ذریعے ان کی روایت کی گئی، اور ان تمام کتب میں پھر امام ابن سعد نے روایت کیا۔ مالک الدار کو کہا کہ مدینہ کے تابعین کے پہلے طبقے میں سے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم نے مالک الدار کو اپنے گھر والوں کا نگران مقرر کیا تھا۔ جب سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے انہوں نے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا، چونکہ مالک الدار وزیر خزانہ تھے، نام ان کا تھا مالک بن ایاز۔ عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے جب وزیر خزانہ بنایا، اس وجہ سے ان کا نام مالک الدار پڑ گیا، یعنی وہ جو خزانہ کا گھر ہے اس کے مالک بنا دیا گیا ان کو یہ لقب۔ امام اسماعیل القاضی نے امام علی بن مدینی سے روایت کیا کہ مالک الدار وہ شخص ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کے سرکاری خزانچی تھے۔ ابن حبان نے ان کو الثقات میں لکھا۔ اگر کوئی ایک محدث یا دو کہہ دے میں نہیں جانتا مالک الدور کیا کون تھے، ارے کسی کا یہ کہنا اس کو مانے یا اتنے ائمہ محدثین اور نکات علم الجرح و تعدیل کی تصریحات کو مانے۔ اب اس کے بعد یہ سارے ائمہ پھر اعتراض ابو صالح زکوان السمان کے لیے کی، ہر راوی پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ابو صالح زکوان السمان ان کا اور مالک الدار میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یہ گمان بھی باطل ہے۔ ابو صالح سمان بھی مدنی تھے اور صحابہ کرام سے حدیث سے روایت کرتے تھے، اور ان کا زمانہ مدینہ پاک میں رہنے کا، اور ابو صالح زکوان السمان اور حضرت مالک الدار ایک ہی وقت میں شہر مدینہ میں رہتے تھے، ان میں انقطاع کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور امام مسلم کہتے ہیں اگر معاصرت ثابت ہو جائے تو حدیث صحیح کے لیے اتصال کافی ہے، اور یہ معاصرت ہی نہیں بلکہ مدینہ کے چھوٹے سے قصبے میں اکٹھے سال سال رہے۔ اور سیف بن عمر تمیمی نے ان کو روایت کیا ہے، اور نام بلال بن حارث مزنی کا بھی لیا، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس سے بھی توسل اور استمداد کرنا جائز ہے، آزمائش اور ابتدا میں آقا کو پکار کر مدد طلب کرنا جائز ہے، قبر انور سے فیض لینے کے لیے آنا جائز ہے، اور توسل اور استمداد کا عقیدہ خیر القرون سے چلا آ رہا ہے آج تک۔ یہ حدیثیں اس کے اوپر ثبوت آ گئی۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام حدیث اگر سامنے رکھ لیں اور اتبی کا واقعہ رکھ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے استفادہ اور روضہ اقدس سے استغاثہ اور روضہ اقدس سے توسل، آقا علیہ السلام کے ذات اقدس سے توسل، حضور کا نام لے کر پکارنے سے توسل، حتیٰ کہ توسل کی یہ حقیقت، اس کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توسل کی اپنے آثار سے توسل کی خود اپنی زندگی میں ہدایت دی۔ آپ بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، ان تمام کتب میں ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام دیکھیے جب کبھی بال کٹواتے، ایک تو تھا کہ صحابہ کرام، خاص بات ہے جب حلاق حجامت کرتا تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد طواف کرنے کی مانند گھومتے، اور ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہ دیتے۔ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیثیں موجود ہیں، اور خود ایک ایک منہ مبارک اٹھا لیتے۔ یہ ایک بات ہے، میں یہ حوالہ نہیں دے رہا، صحابہ کرام از خود منہ مبارک لے لیتے، میں یہ حوالہ نہیں دے رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1305، اور ترمذی کی سنن کتاب الحج حدیث نمبر 912، نسائی کی سنن کبریٰ حدیث نمبر 4116، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 12013، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، ھذا حدیث صحیح۔ صحابہ کرام از خود حضور کے منہ مبارک لیتے، یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ مسلم ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جدا ہے، اس کو سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال لما رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ ونحر نسکہ وحلقہ، جب آقا علیہ السلام حج ادا کر چکے
اور مقام جمرہ پر کنکریاں مار چکے، اپنی قربانی کا فریضہ ادا کر چکے، تو حالق وناول الخا حالق شقہ الایمن فحلقہ، پھر آپ نے سر مبارک منڈوایا، سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کیا، انہوں نے بال مبارک مونڈے، اور آقا علیہ السلام نے کہ جب بال مبارک مونڈے گئے، ثم دعا، اب حدیث سنیے، صحیح مسلم ترمذی نسائی کی حدیث ہے صحیح، دعا ابا طلحۃ الانصاری فاعطاہ ایاہ، جو منہ مبارک حجام نے اتارے تھے آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابو طلحہ کو عطا کیے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، صحابہ کرام خود منہ مبارک ہاتھوں پہ لے لیں تو معاملہ جدا ہے۔ لوگ اس کو محبت بھی قرار دے سکتے ہیں کہ محبت میں بال لے لیے، ادب میں بال لے لیے، تبرک کے لیے بال لے لیے۔ ارے ایسے ہزاروں واقعات صبح و شام میرے آقا کے آثار کے ہوتے تھے، میں اس سے استدلال نہیں کر رہا ہوں، میرا استدلال یہ ہے حدیث صحیح سے مسلم ترمذی نسائی سے کہ بال اتروائے اور آقا نے بلا کر خود عطا کیے صحابہ کو۔ میں اس پر سوال قائم کروں گا آگے چل کر۔ ثم ناولہ الشق الایسر فقال احلق فحلقہ فاعطاہ ابا طلحہ، پھر بائیں جانب کے بال اتروائے، پھر ابو طلحہ کو بلایا، کہا ابو طلحہ بال لے لے۔ اب یہاں تک تو سوال یہ ہے، بال اتر رہے ہیں، آقا علیہ السلام خود حضرت ابو طلحہ کو بلا کر سر انور کے منہ مبارک عطا کر رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ حدیث کے لفظ سنیے، فقال اقسمہ بین الناس، فرمایا ابو طلحہ حکم ہے میرے بال صحابہ میں تقسیم کر دو۔ آقا علیہ السلام نے حکم کے ساتھ خود اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کیے۔ سوال یہ ہے کس نیت سے تقسیم کیے، کیوں تقسیم کیے؟ اگر صحابہ کرام خود لیتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ادب میں لیتے، محبت میں لیتے۔ آقا علیہ السلام خود حجامت ہونے کے بعد اپنے بال حضرت ابو طلحہ کو بلا کے دے رہے اور فرماتے ہیں اقسم بین الناس، کل صحابہ میں میرے منہ مبارک تقسیم کر دو۔ خود کس لیے تقسیم کروا رہے ہیں؟ اگر ان بالوں سے توسل نہ تھا، تبرک نہ تھا، ان بالوں کا فیض نہ تھا تو تقسیم کیوں کرائے صحابہ میں؟ آپ کیوں نہیں تقسیم کرتے اپنے بال لوگوں کو؟ حجامت کرنے کے لیے حجام آئے اور بال اتار کے حاجی سیٹھ جب حجامت ہو جائے تو کہیں جے تقسیم کر دو، وہ اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے۔ کیا کریں آپ کے بالوں کو؟ نعیم سیٹھ صاحب کی طرح حجامت کروائیں، میں دونوں بھائیوں کا اکٹھا ہی کر دوں نا، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ بال تقسیم کر دو، وہ اٹھا کے ماریں گے آپ کے بالوں کو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، ارے اگر ہمارے بال رسول پاک کے بالوں جیسے ہیں، اگر ہمارے بالوں سے جن سے کوئی نفع کوئی فیض نہیں، جن کا کوئی توسل و تبرک نہیں، اگر یہی حال مصطفیٰ کے منہ مبارک کا تھا تو حضور کٹوا کے بلا کے صحابہ میں تقسیم کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی۔ صحیح مسلم ترمذی نسائی حدیث صحیح میں نے کل حوالے دے دیے، امام نسائی نے، احمد بن حنبل نے، ابن حبان نے، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، کل ائمہ نے بیان کیا، وقال ھذا حدیث صحیح۔ حضور خود حکمن تقسیم کرواتے اپنے بال مبارک، کیوں تقسیم کرواتے؟ پھر آگے دوسری حدیث کوٹ کرتا ہوں، انس بن مالک راوی ہیں پھر، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سیاستہ سے کتاب الحج، اور امام بہقی نے روایت کیا سنن کبریٰ میں، اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں، اور شرح مسلم میں، اور عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں، عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں، اور شوکانی نے نیل الاوطار میں دوبارہ روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا نے جب بال مبارک اتروائے، ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يؤتيه الناس، بال اترتے جاتے تھے اور آقا صحابہ کرام میں خود تقسیم کرتے تھے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ ارے تاجدار کائنات خود اپنے منہ مبارک
صحابہ کرام کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی، کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح اگلی حدیث، وہ بھی صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، کتاب المناسک کے اندر، ابن حبان میں، ابو یعلا میں، بہقی میں، تمہید میں، ہر جگہ، اور کل ائمہ نے بیان کی کہ حلاق کو کہا واشار الی بجدہ الی الجانب الایمن ہکذا وقاسم شعرہ بین من یلیہ ثم اشار الی الحلاق والی الجانب الیسر فحلقه فآتاه ام سلیم. جو بال اترتے آقا خود تقسیم فرما دیتے. پھر بائیں طرف کے اترے، ثم قال ہا ہونا ابو طلحہ فدافعوا الی ابی طلحہ، ان کو دیا کہ تم بھی تقسیم کر دو. اب میرا سوال قائم ہے، خود کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام از خود کریں، سنبھالیں تو ادب ہے، محبت ہے. آقا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان بالوں سے کوئی توسل نہیں، ان بالوں سے کوئی تبرک نہیں، ان بالوں کا کوئی فیض نہیں، ان بالوں سے کوئی نفع نہیں، تو پھر کیوں تقسیم کرواتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے اثر مبارک کی ایک ایک چیز کا فیض تھا، اس کا توسل تھا، اس کی حقیقت. اور پھر آقا علیہ السلام کے صرف منہ مبارک کی بات نہیں، سمجھیے، اگر غسل کیا تو غسل کا پانی میرے آقا کا تقسیم ہوا، وضو کیا تو وضو کا پانی تقسیم ہوا، اگر پچنے لگوائے خون مبارک رکھا، جس نے وہ پی لیا اس کو کہا تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ارے خون مبارک تو دم اقدس ہے. اگر بول مبارک کیا آخری ایام میں جب علیل تھے، پیشاب مبارک، بول مبارک پیالے میں، جس نے وہ پی لیا، فرمایا مرتے دم تک تمہارے پیٹ کو مرض نہیں لگے گی. ارے جس رسول کے بول پاک کا فیض ہے، اس کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے. جن کے خون مبارک کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے. ارے جن کے بالوں کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے، اس ذات کا توسل اور تبرک کا انکار کرنا. تو جیسے میں نے حدیث کے سارے روایتیں آپ کو بیان کی، اسی طرح حدیث میں عبید اللہ بن ابی رافع روایت کرتے ہیں، ان سلمہ امرأت ابی رافع، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر میں آرام فرما تھے، اور پھر پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے آقا علیہ السلام نے اس برتن میں بیری کا پانی تھا، صاف کیا، منگوا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا، اس پر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دھلوایا، سر انور دھلوایا. اور جب سر انور دھلوایا اس کا پانی بہا، اور اس کا قطرہ قطرہ ہم نے سنبھال لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چمکدار موتی گر رہے ہیں. پھر اور پانی لائی، اس سے سر مبارک دھویا گیا، اور جب ہو گیا تو فرمایا سلمہ اس برتن میں جو پانی ہے جاؤ کسی ایسی جگہ گرا دو جہاں کسی شخص کا پاؤں نہ آئے. اب اس کو امام طبرانی روایت کر رہے ہیں، جس پر کسی شخص کا پاؤں نہ آئے. وہ گئیں اور انہوں نے بجائے گرانے کے اس میں سے کچھ پی لیا. زمین پہ گرا دو ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اس میں سے پی لیا. تو آقا علیہ السلام نے بعد میں پوچھا جب واپس آئیں، اور فرمایا سلمہ اس پانی کا کیا کیا، گرایا یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کچھ تو میں نے پی لیا. آقا نے فرمایا کیوں پیا؟ اس نے کہا حضور مجھے زمین کی قسمت پہ رشک آ گیا، کہ زمین پر حضور کے سر انور سے لگا ہوا پانی گرے اور میرے پیٹ میں نہ جائے، رشک آ گیا، تو میں نے حسد کی وجہ سے بجائے زمین پر گرانے کے خود پی لیا. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اذهبی فقد حرمک اللہ بذلک علی النار، جاؤ سلمہ اس پانی کے توسل سے اللہ نے تم پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. پانی پیتے اور کلی فرماتے، اور کلی کر کے اس برتن میں ڈال دیتے، اور پھر ڈالنے کے بعد صحابہ کو عطا کرتے، اور صحابہ کرام اس کو مسا کرتے، اس کو پیتے،
اس کو چہروں پر ملتے، بدن پہ ملتے، ہاتھوں پہ ملتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے اپنے وضو کا کلی کا پانی وضع کر کے فرماتے کہ انہیں چہروں پر بدن پر مل لو۔ قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لهم اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما متفق علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پانی میں اپنا چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلی کر کے پانی اس میں گرایا، اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بھائیوں سے کہا کہ دونوں اشعری بھائیوں میری کلی کا چہرے کے دھلے ہوئے پانی کا جو حصہ ہے پی بھی لو، چہروں پر بھی مل لو، سینوں پر بھی مل لو۔ ھذا حدیث متفق علیہ۔ اب میں جو استدلال کی میری بنیاد استدلال کی کیا ہے، اگر صحابہ کرام خود کر لیں، میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو یہ تو محبت بھی ہے، تبرک بھی ہے، صحابہ کی محبت ہے۔ یہاں میں وہ حدیثیں آج لا رہا ہوں، حدیث جس میں صحابہ کرام کا عمل از خود نہیں، آقا علیہ السلام نے کلی کی اور صحابہ کو فرمایا پی لو، چہرہ دھویا، کلی کی، فرمایا چہروں پر مل لو اور سینوں پر مل لو۔ تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام اپنے حکم سے بتا رہے ہیں کہ میری کلی میں بھی وہ فیض ہے، اس میں توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے۔ اگر توسل و تبرک نہ تھا تو حضور انہیں چہروں اور منہ پر ملنے کا کیوں فرماتے؟ یہ حدیث متفق ہے۔ اب آپ سوچئے یہ سارے واقعات جو بتائے ان میں کہیں دعا کا ذکر ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی، کوئی عمل کیا؟ نہیں، کلی کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ چہرے کا گرا ہوا سر کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ تو یہ توسل بالذات ہے یا توسل بالدعا اور توسل بالعمل صالح ہے؟ یہی عروہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں جو حدیبیہ میں ہوا، حتیٰ کہ لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اٹھا کر چہروں پر مل لیتے، بینی مبارک صاف کرتے تو صحابہ چہروں پر مل لیتے، پانی گراتے تو قطرہ قطرہ مل لیتے، بال مبارک کاٹتے تو ایک ایک اٹھا کے رکھ لیتے۔ یہ جو صحابہ کرام کے پل جماعت کا عمل تھا، اگر اس میں برکت نہ تھی، توسل نہ تھا، شفاعت نہ تھی، خیر نہ تھی، شفا یابی نہ تھی، فیض نہ تھا، نفع نہ تھا، تو حضور نے یہ عمل کروایا کیوں اور صحابہ نے کیا کیوں؟ اب یہ کہنا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی تو برکت فیض نہیں ہے، برکت فیض نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ام سلیم کے گھر تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیتی اور شیشے میں جمع کر کے رکھتی۔ آقا نے پوچھا ما تصنعین یا ام سلیم؟ فقالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبت۔ پسینہ جمع کر رہی، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ جملہ سننے والا ہے، عرض کی یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت لیں گے، بچوں کے لیے برکت لیں گے۔ فقال اصبت، تم نے ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں وہ برکت نماز سے لینے کا تو ذکر نہیں ہے، عمل صالح سے توسل و تبرک کا ذکر تو نہیں ہے۔ کوئی پسینے سے فیض پا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی کلی سے فیض پا رہا ہے، کوئی وضو کے قطروں سے فیض پا رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اقدس سے فیض پا رہا ہے، اور کوئی آقا علیہ السلام کے بول مبارک سے فیض پا رہا ہے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں رجال صحیح کے ساتھ، مالک بن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے کنویں تھے، جن جن کنووں میں ان کے پانی کڑوے تھے، جن جن کنووں